الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وما صاحبكم بمجنون اور تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور بلا شبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم منہ اٹھائے کدھر چلے جا رہے ہو ان هو الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب اہل جہان کے لیے لمن شاء منکم ان یستقیم لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے۔ حضرات محترم، ابھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30واں پارہ سورۃ التکویر کی آیات نمبر 22 تا 29 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس قرآن میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی اور قسم کھاتا ہوں سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے تاروں کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کہ یہ قرآن ایک معزز قاصد کا لایا ہوا قول ہے جو قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان فرما رہا ہے اور قرآن کی حقانیت کا ذکر بھی فرمایا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون اور تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں۔ لانے والے کی شان بیان کرنے کے بعد اب اس ذات اقدس و اطہر کا ذکر ہو رہا ہے جس کے پاس جبریل علیہ السلام یہ کلام لے کر آیا۔ فرمایا وہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے جس کی گزشتہ زندگی سے تم بے خبر ہو، جس کی سیرت و کردار کا تمہیں تجربہ نہ ہو۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ میرے حبیب نے تمہارے درمیان گزارا ہے۔ زندگی کی مختلف منزلیں انہوں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے طے کی ہیں۔ تم ان کی دیانت، پاک بازی، اولو العزمی اور دنائی کے خود گواہ ہو۔ تم ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے ان کو مجنون کہنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ تم میرے حبیب کو اگر تم صحیح انصاف سے بولو تو پھر تم میرے حبیب کو مجنون نہیں کہہ سکتے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور بلا شبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر۔ پھر جو فرشتہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے وہ بھی ان کا جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے دن کی روشنی میں آسمان کے افق پر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے انہیں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے معزز فرشتہ جس کو اچھی طرح پہچانتے لے کر ان پہ نازل ہوا ہے۔ آگے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں، تمہارا انہیں کاہن کہنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ تمہارا میرے حبیب کو کاہن کہنا یہ زیادتی ہے۔ کاہن کے پاس تو غیب کا علم ہوتا ہی نہیں، اور جو کسی قیاس آرائی یا ظن و تخمین کی بنا پر وہ کچھ جانتا ہے، اس کو بتانے کے لیے کاہن تیار نہیں ہوتا جب تک اس کی منتیں سماجتیں نہ کی جائیں اور اس کا منہ مانگا نذرانہ اسے پیش نہ کیا جائے، وہ منہ سے کچھ اگلتا ہی نہیں۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ علوم غیبیہ کے خزانے جو میرے حبیب علیہ السلام کو بخشے گئے، وہ معارف الہیہ جن سے ان کا سینہ معمور ہے، وہ تجلیات ربانی جو ان کے قلب منیر پر ہر لمحہ نازل ہو رہی ہیں، یہ ان کو بتانے میں ذرا بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ ان کے علوم و معارف کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور ہر تشنہ لب کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کیا اس واضح فرق کے باوجود تم انہیں کاہن کہہ سکتے ہو؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت پر جو تفسیری حاشیہ لکھا، وہ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہو سکتا ہے۔ اور مزے کی بات کہ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی ہیں، تو دیوبند کا سن لیں ان کے عالم کا قول کیا ہے۔ انہوں نے لکھا یعنی پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ حضور کے بارے کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہر قسم کی غیب کی خبریں دیتے ہیں، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، یا اللہ کے اسماء و صفات سے، یا احکام شریعہ سے، یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے، یا جنت و دوزخ کے احوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، اور ان چیزوں کی بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتا۔ یہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے۔ تو آج اگر کوئی شخص حضور کے علم غیب کا انکار کرے تو وہ دیوبندی بھی نہیں ہے، کیونکہ دیوبند کے علماء تو اس کو مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول تو نہیں ہے، یعنی اس کلام میں توحید کی دعوت ہے، کفر و شرک سے بچنے کا حکم ہے، اخلاق حسنہ کی تاکید ہے۔ شیطان کو کیا پڑی ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، کفر و شرک اور صفات رذیلہ سے بچنے کی تاکید کرے۔ یہ کلام اپنے مقاصد کے اعتبار سے تمہاری اس غلط فہمی کی پرزور تردید کر رہا ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ کسی شیطان کا کلام ہے، معاذ اللہ، یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان تو توحید کی دعوت نہیں دے سکتا، وہ تو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن تمہیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کر رہا ہے، شیطان تو انسان کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان مردود کا قول بھی نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم منہ اٹھائے کدھر چلے جا رہے ہو؟ اس چشمے صافی کو چھوڑ کر سراب کی طرف بھاگ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس نور ہدایت کی تابانیوں سے منہ موڑ کر گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہنا تمہارے جیسے دانش مندوں کو زیب نہیں دیتا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب اہل جہان کے لیے۔ جس طرح اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جیسے قرآن کو اتارنے والا رب العالمین ہے، اور وہ ہستی جس پر یہ نازل ہوا وہ اللہ کا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ دیکھیں جی، اللہ کی شان کیا ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، اور صاحب قرآن کا مقام کیا ہے؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اسی طرح یہ کتاب بھی ذکر للعالمین ہے۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نصیحت۔ زمان و مکان کی حد بندیوں سے یہ قرآن آزاد ہے۔
تمام بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا آفتاب ہے، لیکن اس سے مستفید وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائے۔ قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، قرآن خود کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے قرآن ھدی للناس بھی ہے، لیکن فائدہ متقین اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے۔ حقیقت تو یہ ہے تم خود بخود اس کی خواہش بھی نہیں کر سکتے جب تک توفیق الہی دستگیری نہ کرے۔ فام و خرد کے سارے چراغ بجھے رہتے ہیں، راہ راست پر ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اور جب اس کی نظر لطف چارہ سازی کرتی ہے تو سب حجاب اٹھ جاتے ہیں، ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور انسان پوری یکسوئی کے ساتھ اس منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تو آج ہم نے اللہ کی توفیق سے سورۃ تکویر کو بھی مکمل کر لیا، کل انشاءاللہ سورۃ الانفطار شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔